اور جن مقاصد اعلیٰ کے لیے ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں، خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ قرآن مجید کی جس آیے کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، یہ وہ آیت ہے جو ہر مسلم اور ہر مومن کو یاد ہے، چاہے قرآن کی کوئی اور آیت ہمیں یاد ہو نہ ہو، لیکن یہ قرآن کی آیت ہر انسان کو یاد ہے، کیونکہ حکم معصوم ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز نہیں ہوتی جب تک اس نماز میں سورہ حمد نہ ہو۔ تو حمد ہے تو نماز ہے، چاہے شیعہ نماز ہو یا اہل سنت کی نماز ہو۔ قل هو اللہ احد شیعہ پڑھتے ہیں، آگے سے شاید کوئی نہ پڑھے، لیکن سورہ حمد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شیعہ ہوگا نماز تب ہوگی جب سورہ حمد پڑھے، سنی ہوگا نماز تب ہوگی جب سورہ حمد پڑھے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی اس سے افضل ترین دعا ہوتی تو خدا بندے پہ وہ دعا لازم قرار دیتا۔ ہر دعا میں آپ کی مرضی ہے، مانگو نہ مانگو۔ رزق کی دعا ہے، آپ کی مرضی، اللہ سے مانگو نہ مانگو۔ اولاد کی دعا ہے، آپ کی مرضی، مانگو نہ مانگو۔ کاروبار میں برکت کی دعا ہے، چاہتا ہر انسان ہے، لیکن اختیار آپ کو ہے کہ آپ مانگیں نہ مانگیں۔ کتنی دعائیں ہیں آپ علماء کو دیتے ہیں کاغذ پہ لکھ کے، پرچیوں پہ لکھ کے کہ بیٹا بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، ذرا ہمارے لیے دعا تو کروائیے۔ لیکن یہ واحد دعا ہے جس کو خدا نے واجب قرار دیا، مطلب اس میں تیری مرضی نہیں، اس میں میری مرضی ہے کہ تم نے یہ دعا مانگنی ہی مانگنی ہے۔ اور اس سے بہتر اگر کوئی دعا ہوتی خدا وہ مانگنے کو بولتا۔ مطلب کائنات میں سب سے بہترین دعا، اگر آپ سے کوئی بولے کہ جناب میں نے دعا کرنی اور مجھے بتائیے کہ بہتر سے بہتر دعا کیا ہے، کہ اللہم کل ولیک ہے، کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ہے، الہی لا ترکنی لا نفسی طرفت عین ابدا ہے، کون سی دعا ہے؟ پورا مفاتیح الجنان دعاؤں سے بھرا ہوا ہے، تو آواز آئے گی۔ اگر ان ساری دعاؤں سے بہتر کوئی دعا ہوتی خدا وہ مانگنے کو کہتا، لیکن جس دعا کو خدا نے بہتر قرار دیا وہ دعا یہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور اس راستے کی نشانی یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے، یہ ان کا راستہ ہے جس کو تو نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ تو 40 کے دن چل رہے ہیں، اگر 5 منٹ کے لیے فرض کریں، اگر جس راستے کی دعا انسان مانگ رہا ہے، بشر مانگ رہا ہے کہ خدا مجھے اس راستے پر چلا جس پہ نعمت ہی نعمت ہو، تو اگر کوئی آپ سے کہے جناب ہمیں کوئی اس کائنات میں، اس دنیا میں کوئی ایسا فزیکل روٹ بتاؤ، کوئی ایسا فزیکلی راستہ بتاؤ کہ یہ پاکستان سے لے کے امریکہ، امریکہ سے کینیڈا اور آسٹریلیا اور UK اور پورا یورپ گھوم لیں، اور کوئی کہے مجھے کوئی ایسا راستہ دکھا دو جس راستے پہ نعمت ہی نعمت ہو، جس راستے پہ رحمت ہی رحمت ہو، واللہ ساری ٹیکنالوجی کے باوجود دنیا 5 کلومیٹر کا راستہ نہیں دکھا سکتی، لیکن ایک قوم ہے جس کو شیعہ بولا جاتا ہے۔ اگر اس سے بولا جائے کہ آپ کوئی راستہ دکھا سکتے ہو، جتنے مکاتب و مذاہب ہیں ہر کسی کو بولا جائے جناب ایک دعا کرتے ہو کہ مجھے اس راستے پہ چلا جس پہ نعمت ہی نعمت ہے۔ اگر کوئی فزیکلی کوئی راستہ دنیا میں ڈھونڈنا چاہے، کوئی ایسا راستہ ہے جس پہ نعمت ہی نعمت ہو، دنیا 2 کلومیٹر کا راستہ نہیں دکھا سکتی، شیعہ 80 کلومیٹر کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ جس نے دیکھنا ہے بولو 40 حسینی پر آ جاؤ، تجھے ایک سرزمین پہ لے کر جاتے ہیں جس کا نام ہی نجف اور کربلا ہے۔ یہ نجف سے راستہ شروع ہوتا ہے حسین کی کربلا تک، اور جس کے چپے چپے پہ نعمت ہے۔ رائٹس کی باتیں کرنے والے، انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے، انہوں نے کوئی 2 کلومیٹر کا راستہ بنایا جس میں کھانا پینا سونا ہر چیز کیا ہو، انسان کے لیے فری میں ہو، جس پہ انسان بغیر کسی لالچ کے دوسرے انسان کی خدمت کر رہا ہو، کہ کوئی کسی کو پانی پلا رہا ہو، کوئی کسی کو کھانا کھلا رہا ہو، کوئی کسی کے پاؤں دبا رہا ہو، بلکہ آنے والے نہ آئیں تو منتیں کر کے بعض اوقات ان کو جھپٹیاں دے کے اپنے موکبوں میں لے جایا جائے کہ جناب کھانا کھا لو۔ ایسی انسانیت دنیا میں کہیں نظر آتی ہے؟
ایک ہے فیک انسانیت کے نعرے لگانے والے، ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے، ایک طرف انسانیت کا نعرہ لگائیں، دوسری طرف قاتل انسانیت، جس نے 2 لاکھ سے زیادہ انسانوں کا قتل کر دیا، اس کو ملینز آف ڈالرز کی گولیاں اور اسلحہ بھی دیا جائے۔ ایک طرف انسانیت، دوسری طرف قاتل انسانیت کی مدد۔ لیکن یہاں آؤ، یہ وہ راستہ ہے جو مظلوم کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جو مظلوم پرور کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے جہاں ایثار بھی نظر آتا ہے اور حقیقت میں انسان کی انسانیت رونما ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی انسان کی خدمت دیکھنا چاہتا ہے وہ حسین کی کربلا میں جا کر دیکھ لے کہ کیسے پورا سال اپنی کمائی کو جمع کر کے کوئی چھوٹا سا موقف لگاتا ہے، کوئی انڈا لے سکتا ہے تو انڈے ابال کے رکھ لیتا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ایک جوان کہتے ہیں ہمیں کوئی شخص اپنے گھر لے گیا، بوڑھا بزرگ کا جیسے گھر میں لے گیا اور بٹھایا اور کھانا لگانا تھا تو کہتا ہے کچن میں گیا اور کچھ نئے برتنوں کے ڈبے پڑے ہوئے تھے، وہ ڈبے اس نے کھولنا شروع کیے اور اس میں برتن نکالنا شروع کیے۔ تو کہتے ہم نے کہا جناب ہم 5-6 لوگ ہیں اور آپ اس کے لیے اتنے نئے برتن کیوں کھول رہے ہیں؟ آپ کے آلریڈی گھر کے اندر برتن پڑے ہیں، ان کو استعمال کریں، نئے برتنوں کو ہمارے لیے۔ تو اس بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا یہ برتن میرے نہیں، میری بیٹی کے جہیز کا سامان ہے، میں حسین کے ظاہروں کے لیے کھول رہا ہوں تاکہ جب وہ شادی کرے خدا اس کی زندگی میں کیا عطا کرے؟ برکت عطا کرے۔